ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں آغا سمر ہاؤس میں، اور ماشاءاللہ سے یہ سلسلہ عزاداری کا مسلسل یہاں کئی برسوں سے ہے، اور یہ عزا خانہ چاند رات سے سج جاتا ہے، اور پہلی سے لے کے 10 محرم خواتین کا عشرہ، ساتھ ساتھ پھر سالانہ مجلس. تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ سے بہت برسوں سے ہے، اور جس گھر میں خواتین ہوتی ہیں وہاں پر یہ فرش عزا ضرور وہ اس میں خدمت ان کی ساتھ شامل ہوتی ہے. اور یہ سلسلہ ایک قدیمی سلسلہ ہے اس عزا خانے میں، اور بہت ٹائم سے اس گھر کی خواتین خدمت فرش عزا کر رہی ہیں. بی بی نے انہیں خاص ڈیوٹی دی ہوئی ہے. آئیے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آغا ماہین آغا، اور تو ہم ان سے جانتے ہیں کیونکہ وہ مسلسل یہاں پر اپنے اس گھر میں فرش عزا بچھا رہی ہیں. پورا خانوادہ مل کر اس میں کوشش کرتا ہے سب کے بیوی کو راضی کریں. آئیے جانتے ہیں ان سے کہ یہ سلسلہ کب سے شروع انہوں نے کیا، اور ماشاءاللہ سے اب ان کی نسل اور در نسل کا سلسلہ ہے. آئیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خبر بھائی، بہت شکریہ. پہلے تو سب سے میں بہت آپ کے چینل کے لیے شکریہ کہوں گی کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آپ نے اپنے چینل پہ ہماری کوریج کی. اور جہاں تک عزاداری کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ بہت قدیم عزاداری ہے، جو کہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہے یہ درگاہ تھی، اور جس میں میرے میٹرنل اور پیٹرنل دونوں جو میرے تھے خاندان، ان میں یہ تھی. اور کیونکہ میں اور میرے ہسبینڈ بھی آپس میں کزنس ہیں، تو کیونکہ یہ شروع سے ہی چلتی چلی آ رہی ہے، تو ہم شادی سے پہلے بھی ہم عزاداری کا حصہ تھے، اور اس کے بعد بھی جو ہے ظاہر ہے میں اس خاندان کی بڑی بہو ہوں، خانوادہ آغا ظہر عباس کی، تو اس وجہ سے میرے پر یقیناً ذمہ داریاں تھوڑی زیادہ ہیں. اور میں بڑی خوش قسمتی اپنے آپ کو تصور کرتی ہوں کہ یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں اس خاندان کی بہو ہوں. اور ان ساری، کیونکہ کوئی اللہ میاں چنتے ہیں، مولا ہر ایک کو توفیق نہیں دیتے ہیں، تو عزاداری ہر ایک کے نہیں ہوتی. فرش عرضہ بچھانا ایک بہت بڑی سعادت ہے، تو میں اپنے لیے بڑی اللہ کی سعادت اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں کہ یہ میرے لیے اللہ نے بڑی سعادت مجھے دی ہوئی ہے کہ میں جو ہوں اس مولا کی اس نوکری کا ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہوں، اور جس پارٹ کو میں بخوبی ادا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں کہ بس مولا راضی ہو جائیں، کوئی کمی نہ ہو جائے. اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ کی نسلوں میں جو ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے. اور خواتین بہت بڑا پارٹ ہیں عزاداری کو آگے بڑھانے میں. تو میں بڑی دعا ہے، اللہ سے میری دعا ہے، امام حسین سے میری دعا ہے کہ میری نسلوں میں جس طرح مجھ سے پہلے میرے ساس سسر، ان سے پہلے ان کے ساس سسر، تو میری بڑی دعا ہے یہ کہ آئندہ آنے والی میری نسلیں جو ہیں وہ اس پیغام کو، اس حسینیت کو اسی طرح زندہ و تابندہ رکھیں جیسے ہم لوگوں نے، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے زندہ رکھا. تو بڑی دعا ہے کہ اللہ میاں جو مجلس ہے ماشاءاللہ سے 18 سفر کی، تو یہ ماشاءاللہ سے یہ بھی بہت پرانی ہے. یہ بہت پرانی سمجھے، میں تو سنتی آئی ہوں کہ یہ مجلس جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ٹائم مختلف اوقات تھے اس کے، لیکن یہ وہاں کی بھی، جہاں پہ دہلی میں جہاں یہ مجلس ہوا کرتی تھی، تو وہاں کی بھی بڑی مشہور مجلس ہوا کرتی تھی، اور بڑا اس کا مخصوص ٹائم تھا کہ یہ صبح کے ٹائم میں ہوتی تھی مجلس، تو لوگوں کو بڑی وہ تھا اس سے مجلس سے. تو اسی طرح یہ ہے کہ لیکن جس طرح ظاہر میں نے آپ کو بتایا کہ نسل در نسل چلنے والی عزاداری یہ ہماری چلتی ہوئی آئی ہے. تو اس وقت بھی سب پورا خاندان خوشی و خضوع کے ساتھ جو ہے اس عزاداری کو لے کے آگے چل رہا تھا. اور ابھی بھی بالکل ایسا ہی ہے یقیناً، بالکل سارے خاندان کے لوگ مل جل کے اس مجلس کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور بس مولا کی یہ ہم پہ سعادت ہے کہ ہم پہ بڑا کرم ہے مولا کا کہ ہم پہ اللہ میاں نے ہم پہ ایک کرم کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم اس مجلس کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہ آپ کے یہاں چاند رات سے فرش عزا بن جاتی، میں نے سنا جی اس کے بارے میں آپ کے عشرہ خواتین کا وہ بھی اسی طرح سلسلہ ہے؟ جی بالکل، بالکل ہمارے پاس یہ عشرہ جو ہے وہ چاند رات سے درگاہ سج جاتی ہے،
اور پورا عشرہ ہوتا ہے، اور 9 محرم کی رات ہمارا عزا خانہ کھلا رہتا ہے، اور ساری رات وہاں پہ عبادات ہوتی ہیں، مشترکہ عبادات بھی ہوتی ہیں، مجالس بھی ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں یہاں پہ زیارات وغیرہ کرنے کے لیے. پھر دوپہر پورا خاندان کا ایک مطلب ایک یہ عزا خانہ خاندانی عزا خانہ جو پرانا قدیم، بالکل یہاں پہ بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ پرانے سارے ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ یہاں پہ تقریباً سارے جمع ہوتے ہیں، اور سب مل جل کے اس عزاداری کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے سب نے مل جل کے. تو سب کے لیے دعائیں ہیں، اور بڑی اللہ میاں سے بھی دعا ہے کہ اللہ میاں ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم اپنی رہتی زندگی تک اس عزا خانے کو قائم رکھیں. نہیں انشاءاللہ آپ کی نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہے اور آپ عزاداری اس طرح کرتی رہیں. پروردگار آپ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور یہ سلسلہ جاری رہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ، تھینک یو.